اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کرام اہل بیت نظام کی محبت کی بابت جو ہمارے لیے مشعل راہ طرف اور طرز و طریقہ منہج عطا فرمایا، اس پر میں نے حضرت کی رقم کردہ عبارت کو تلاوت کی تھی۔ حضرت فرماتے ہیں نحن معاشر اہل سنہ بحمد اللہ رکبنا سفینۃ محبت اہل بیت واہتدینا بنجم الہدی اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فنرجو نجاة من احوال القیامہ ودرکات الجحیم والہدایہ الى یعجب درجات الجنان والنعیم المقیم۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہدایت کے ستاروں سے رہبری پا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے طبقات سے نجات عطا فرمائے گا، اور ہمیشہ رہنے والی اور نعمتوں والی جنت کے اونچے مقامات پر پہنچائے گا۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے، جس کے بارے میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اور ملا علی قاری رحمہ اجماعی طور پر اس عبارت کو انہوں نے پیش کیا۔ اس کے بعد آج میں آپ کے سامنے حجۃ الوداع سے واپسی کے وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ فرمایا، اور اس خطبے میں اہم اساسیت دین و ایمان کی باتیں بتائی، اور ان میں سے ہمارے موضوع کے متعلق جو گفتگو ہے، آقا علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں ان کو پیش کرنے کی آج میں جسارت کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا قما بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ وإثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحتى على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي اذكروكم الله في أهل بيتي اذكروكم الله في أهل بيتي اذكروكم الله في أهل بيتي۔ آقا علیہ السلام نے جمعۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام غدیر خم میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جلوہ گر ہوئے، جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی، اور واعظ فرمایا، اور نصیحت فرمائے، اور آخرت کی یاد دلایا، پھر ارشاد فرمایا اما بعد اے لوگو، بے شک میں جامع بشری میں جلوہ گر ہوا، عنقریب میرے رب کا قاصد میرے بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور میں اس کی دعوت کو قبول فرماؤں گا۔ آقا علیہ السلام کا ان کا ارشاد فرمانا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سارے کے سارے بلک بلک کے رونے لگے، ان کی آنکھ اشکبار ہو گئے، گویا یہ آقا علیہ السلام کا ارشاد کہ ایک قاصد آنے والا ہے، ایاتی رسول ربی، میرے رب کا ایک قاصد آنے والا ہے،
فَأُجِيبُ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ، میں تم کو چھوڑنے والا ہوں اور اس کی دعوت کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ ظاہری زندگی سے آپ پردہ فرمانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ واضح دو ٹوک کلام فرمانے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا اور میں تم میں دو عظیم نعمتیں چھوڑ رہا ہوں، دو عظیم نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، جس میں ہدایت اور نور ہے۔ ہدایت تو سب سمجھتے ہیں، کتاب اللہ جب بھی پڑھیں گے تو ہمارے لیے رہنمانہ خطوط، منہج، سبیل کتاب اللہ کے ذریعے ہی ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ہم آقا کے ارشادات کو جو مانتے ہیں وہ بھی کتاب اللہ کے ذریعے ہمیں اتباع کے لیے امر ہے اللہ کی طرف سے، وہ ثابت ہے۔ اور بغیر قرآن کے ہم کوئی چیز قبول نہیں کرتے، اس لیے کیونکہ آقا کا ارشاد ہے، ہمیں تھامے رہنا کتاب اللہ۔ اور فرمایا ونور، اور نور، اس بابت تو ہم یہاں گفتگو نہیں کریں، مگر اشارت اتنا بتا دوں کہ بغیر نور کی کتاب اللہ کو سمجھنا آسان اور سہل نہیں۔ یہ نور نظر اور نور فکر، وہ نور والی جو بات ہے یہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ نور الگ فرمایا، کتاب اللہ فیہ الہدی، اللہ کتاب جس میں کیا ہے ہدایت ہے، وہ نور، اور نور ہے۔ ہدایت تو سمجھ میں آتی ہے، اور نور کیا ہے؟ اب سب ہدایت ہی کو نور کہتے ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی ظہور کے معنی میں جو بات آتی ہے، ہدایت کے اوپر استقامت کا رہنا بھی بغیر نور کے ممکن نہیں ہے۔ تو اس نور کی تلاش کے لیے ہمیں خانقاہوں کی طرف جانا پڑتا ہے، بغیر خانقاہوں کے نور کا نصیب ہونا آسان نہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، جب جامعہ نظامیہ سے میری فراغت ہوئی تھی تب میں بڑا انگاری طبع مزاج اپنے اندر رکھا، شاید ہی کوئی مکتب دین کا انسان اس سے بھیڑ ہوتا اور کامیاب ہو سکتا۔ طبیعت بالکل جری مزاج کی تھی، سخت مزاج تھا، مگر جب اپنے شیخ کی قربت پانے لگا اور ان کی نظروں سے جو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کے چشمے میرے سینے کے لیے کھول دیا اور اس سے سیرابی حاصل ہونے لگی، تو طبیعت میں تبدیل ہونے لگی، اور ہر ایک کو جو دیکھنے کا چشمہ تھا وہ چشمے کا نور انداز بھی جو ہے نا بدلنے لگا، اور یہاں تک کہ آج آپ کے سامنے جو بھی کیفیت ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، جب تک صحبت نہ ملے تو قرآن کا سمجھنا، اس کی فہم حاصل کرنا اور اس کو صحیح راہ امت مسلمہ کے لیے استعمال کرنا، ان کے لیے شرح کر کے ان کے لیے ہدایت کے حقوق پیش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو بہرکیف اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا، کتاب اللہ فی الہدی والنور، اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے اور نور ہے۔ فخذوا کتاب اللہ واستمسکوا بہ، جس میں ہدایت نور ہے، بس تم اللہ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں تلقین فرمائی اور اس کی طرف ترغیب دلائی، پھر ارشاد فرمایا دوسری نعمت اہل بیت اکرام ہے، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ تو تکرار کے ساتھ آقا علیہ السلام نے 3 بار یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، واضح فرما دی، ایک کتاب اللہ جو ہدایت اور نور کا سچشمہ ہے، اور دوسرے میری عطرت، میری اولاد، میرے اہل بیت، اور ان کے بابت فرمایا کہ اللہ کو تمہیں کیا کرتا ہوں، اللہ کی طرف یاد دلاتا ہوں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس طرح اللہ کے حبیب کا ارشاد، یہ ارشاد کا اشارہ کرتا کہ یہ اللہ کا جو فرمان ہے، یہ امر جو اللہ کی طرف سے فرضیت ہے، یہ فرضیت واضح فرما رہے تھے آقا علیہ السلام کہ دیکھو میری عطرت کی محبت کے بارے میں
جھونکا نہ رہے، کیونکہ بغیر ان کی محبت کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور قرآن بغیر ان کی محبت کے نور ہدایت نہیں بنے گا، اور قرآن تمہارے لیے ہدایت کا نور اسی وقت نصیب ہوگا قرآن کے ذریعے جب تم ان کے ذریعے سے اس کو حاصل کرو۔ اطرت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ حجۃ الوداع کے وقت آقا علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا اذکر اللہ فی اہل بیتی کے بارے میں، کہ میرے اہل بیت اکرام کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یہ اس لیے فرمایا کہ اہل بیت اکرام سے محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے جیسا جس سے پہلے حدیث ہم نے سنی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میرے لیے میرے اہل بیت سے تم محبت کرو، اور میری محبت تم اپنے سینوں میں اس لیے رکھو کہ تم اللہ کے لیے میری محبت کرو۔ دیکھیے پورا ربط ہے، چین ہے، اللہ کی محبت کے لیے رسول کی محبت کا ہونا لازم ہے، اور رسول کی محبت کو مستحکم کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت لازم ہے، اور بغیر اہل بیت کی محبت کے آقا علیہ السلام کی محبت میں کامل نہیں ہو سکتے، اور بغیر آقا علیہ السلام کی محبت کے خدا کی محبت سے رشتہ استوار نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سے محبت کے لیے لہذا اہل بیت اکرام کی محبت اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچانے والی ہے۔ یہ پہلی اساس ہے محبت کے راہ میں، کہ اس کے بغیر آپ خدا تک محبت کی رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا تک محبت کا رشتہ استوار ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں اہل بیت اکرام کی محبت سے اپنا رشتہ استوار کرنا ہوگا، اس کے بعد اللہ کے حبیب کی محبت کا رشتہ ہمارا مستحکم ہوگا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، بتایا گیا کہ اہل بیت اکرام کی محبت ہی خدا تک پہنچنے کا راہ ہموار کرتی ہے۔ حضرت مولا علی خالی رحمہ فرماتے ہیں کرل جملۃ لافادۃ مبالغۃ ولا يبعد ان يكون ارادا باحدهما الہ وبالآخر ازواجه لما سبق من اہل بیت یطلق علیہ۔ فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکروکم اللہ تکرار کے ساتھ ارشاد فرمایا، سہ بار ارشاد فرمایا۔ تو یہ حکمت ہے اس میں کہ پہلی مرتبہ جو فرمایا اس سے مراد آل پاک صلی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، اور دوسرے سے مراد امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ جیسا کہ گزر چکا لفظ اہل بیت ان دونوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اکرام کے متعلق تاکید حکم فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی محبت کے بارے میں تاکید فرمائی، جیسا کہ جامع ترمذی شریف میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذا اللہ ومن اذا اللہ فیکشف ان یأخذه۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی فضیلت آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح بیان فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ میرے بعد انہیں ہدف ملامت نہ بناؤ، ان کو لعن طعن نہ کرو، اور میرے بعد انہیں ہدف ملامت نہ بناؤ۔ بس جس کسی نے ان سے محبت کی تو بالیقین اس نے میری محبت کی خاطر ان سے محبت کی، اور جس کسی نے ان کو تکلیف دی تو گیا اس نے میرے ذریعے ان کا بغض رکھا، ان سے محبت کی، اور جس کسی نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور مجھ سے بغض کی بنا پر ان سے بغض کیا۔ اور فرمایا کہ ان سے بغض رکھا، جس کسی نے ان کو اذیت پہنچائی یقیناً اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو عزت دی، اور جس نے اللہ کو عزت دی قریب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ تو ترتیب والے الفاظ کو ذہن نشین فرما لے کہ جس کسی نے
صحابہ سے محبت کی، گویا اس نے میری خاطر ان سے محبت کی۔ جس کسی نے ان سے عداوت کی تو اس کی عداوت ان تک نہیں بلکہ میری عداوت اس سے بھی اس نے عداوت کی، اور جس کسی نے ان کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے ازانی مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن ازانی ازا اللہ، جو مجھ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کو تکلیف گویا اس نے پہنچایا۔ اور یہ وہ شکا جو یا اللہ کا مواقع اللہ ان کا مواقع فرمائے۔ تو اللہ جس کی گرفت فرمائے گا تو وہ کون لوگ ہیں؟ جو صحابہ کے ساتھ لعن طعن کرتے ہیں۔ تو صحابہ کے ساتھ لعن طعن سے بھی بچنا ہے، یہ اساس ایمان ہے، اور اہل بیت کی محبت سے بالکل سرشار ہے۔ اور اہل بیت کی محبت کا اگر کوئی منہج چاہتے ہیں، طریقہ چاہتے ہیں، تمثیل چاہتے ہیں، صحابہ کی زندگی دیکھیے کتنی لازم ملزوم نسیہ منسیہ والی چیز ہے۔ صحابہ کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام کا کردار، ان کا معاملہ، ان کی زندگی کا طرز یہ رہا کہ وہ اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، بے پناہ اہل بیت سے محبت صحابہ اکرام کرتے تھے، جیسے کئی مثالیں ملتی ہیں۔ اور اہل بیت کی محبت جب ایمان کی اساس ٹھہری تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت سے مثل بن رہے ہیں، نمونہ بن رہے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی کم نہیں، ان کی زندگی کا یہ مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ان سے محبت کر رہے ہو تو گویا میری محبت کی خاطر ان سے محبت جڑی ہوئی، جیسے اہل بیت کی محبت جڑی ہوئی۔ اور ایسے ہی اگر تم ان کو تکلیف پہنچاؤ گے تو گویا وہ تکلیف مجھ کو پہنچے گی، ان سے بغض رکھے تو گویا وہ بغض میرے ساتھ ہے، اور جو ایذا ان کو پہنچائے گا وہ ایذا ان تک نہیں رہے گا، گویا وہ ایذا مجھ کو پہنچے گا، اور وہ مجھ کو جو ایذا پہنچائے گا اس کا ایذا کا معاملہ اللہ تک چلا جائے گا، اور اللہ اس کردار کی وجہ سے ان کی گرفت فرمائے گا۔ تو عصر حاضر میں وقت ہمارا ساتھ چھوڑنے والا ہے، بس ان دو حدیث میں اتفاق کرتا ہوں، انشاءاللہ یہ موضوع کا تسلسل رہے گا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، آج کی ان دو حدیث میں ایک حدیث میں میں نے اہل بیت اطہار کی اہمیت، ان کی فضیلت کو آقا علیہ السلام نے جمعۃ الوداع کے خطبے میں جو فرمایا کہ دیکھو ڈرو، اللہ سے ڈرو اہل بیت کی محبت کے بارے سے، اللہ سے ڈرو اہل بیت کی محبت کے ساتھ۔ تو عزیزو یہ جو تنبیہ ہے اللہ کے حبیب نے یاد دلایا ہے، اللہ کو یاد دلا کے، اللہ کو وسیلہ بنا کے اہل بیت کی محبت کی تنبیہ فرمائی، امر فرمایا۔ تو گویا اہل بیت کی محبت اساس ایمان ہے، اساس اسلام ہے، بغیر اہل بیت کے نہ ہم مسلمان ہیں نہ ایماندار ہیں۔ اور ساتھ ہی صحابہ کی اہمیت کا دی کہ صحابہ کے معاملے میں بھی دیکھو ہوشیار ہے، ان کے ساتھ لعن طعن کا لفظ استعمال نہ کیا۔ دیکھیے لفظ جو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اصحابی لا تتخذوا غرضا بعدی، میرے بعد ان کے ساتھ تانا تشنی نہ کریں۔ تو یہاں صحابہ سے مراد سارے صحابہ آ گئے، ادنا و اعلیٰ سب آ گئے، چاہے وہ خلیفۃ المسلمین رہے ہو یا امیر مسلمین رہے ہو۔ بات سمجھے، امیر المسلمین بھی جو بنا اس پر بھی ان کو لعن طعن کرنے کی کوئی جرات نہ کرے، کیونکہ وہ صحابی ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت محبت کا رشتہ استوار ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہ امر رسول، ان کی ذات میں مقدسہ تک کوئی حرف والی بات کرے گا، طعن تشنی کرے گا تو دیکھیے مواخذہ کون فرمانے والا ہے؟ رب فرمانے والا ہے۔ اور یہ قول کسی عام شخص کا نہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، ساقی کوثر ہے، جن کے دست مبارکہ سے ہم کو جامع کوثر ملنے والا ہے۔ وہ آقا فرما رہے ہیں کہ صحابہ کو اگر کوئی لعن طعن کرے گا تو اس کی گرفت ایسی گرفت نہیں ہوگی بلکہ اللہ اس کا معاف۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، جیسے یہ محرم شریف آتا ہے تو ہم مختلف پہلو دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیے اہل بیت کی محبت کرنے والا ہر کوئی باطل نہیں ہوتا، بلکہ بغیر اہل بیت کی محبت کے ایمانی نہیں، ایمان کا تصور ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو اہل بیت سے ٹوٹ کے محبت کرنا رسول کی ذات سے محبت کرنے کا ضامن ہے۔
رسول کی ذات سے محبت کرنا، خدا کی محبت سے جڑنے کا یہ بالکل ضمانت والا راستہ ہے۔ اور صحابہ سے بھی محبت کرنا ہم پہ واجب ہے اور لازم ہے، کیونکہ صحابہ کے ذریعے اہل بیت کی محبت کے نمونے ہمیں ملتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سب سے اولو العزم صحابہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب سیدنا عمر فاروق کے فرزند اور حضرت امام حسین کھیل رہے تھے، اور کھیل میں بچوں میں عموماً آپسی نزاع ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا حسین علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تمہارا باپ میرے نانا کا نوکر ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کو بہت برا لگا، وہ دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس، امیر المومنین وقت کے، ان کے پاس پہنچے، بولے بابا جان تمہیں امام حسین علیہ السلام نے ایسا فرمایا۔ تو بولے یقیناً ایسا فرمایا، سچ کہہ رہے ہو، جاؤ یہ ٹھیکری پہ لکھا کے لا۔ عزیزوں اور بزرگوں، جب ٹھیکرا پیش کیا گیا تو حضرت نے اس پہ لکھ دیا۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ اس ٹھیکرے کو، اس تختی کو جو بھی بنی تھی تختی اور ٹھیکرا تھا، اس کو اپنی قبر میں رکھنے کا آپ نے امر فرمایا۔ تو دیکھیے محبت کی انتہا، محبت کی اہمیت، محبت کی افادیت اور محبت پر یقین اور ضمانت آخر ہے۔ یہ تصور کون سا عقیدہ ہے؟ صحابہ والا عقیدہ ہے۔ وہ صحابہ میں بھی اولو العزم صحابی کا عقیدہ دیکھیے کہ اس ٹھیکرے کو اپنی قبر میں کفن میں ساتھ رکھنے کا امر انہوں نے فرمایا۔ تو اب سوچیں اہل بیت کی محبت کا رشتہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے، اور کسی صحابہ کے بارے میں تان تشنیع کرنا بھی خلاف اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمیں راسخ عقیدہ عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، ہمیں اہل سنت والجماعت میں مستحکم ہونے کی توفیق عطا فرما، کردار و معاملات سے تیرے حبیب کے شیدائی نظر آئے، وہ سلیقے طرز زندگی اہل سنت والجماعت عطا فرما، ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت ذاکر طیب عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔